نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے جنت کی ضمانت جن اعمال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ اعمال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان اعضاء کا کہاں اور کب اور کیسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اس کا طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر تعلیمات نبوی کے عین مطابق ہم اپنے ان اعضاء کا استعمال کریں گے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ عملی طور پر کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، عملی طور پر وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ہر مسلمان کے دل کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں۔ تو عزیزان گرامی، میری اور آپ کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ضمانت ارشاد فرمائی ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجھے اور آپ کو جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لکم الجنہ، فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثتم، فرمایا کہ جب بھی تم بولو، جب بھی تمہاری زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ سچی بات نکلے، سچ کے علاوہ کوئی دوسرا کلام تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنا یہ ایسا عمل ہے، سچ بولنا ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو نیکی کے راستے کے اوپر چلاتا ہے، اور جب انسان نیکی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو یہ نیکی والا راستہ انسان کو سیدھا جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور یقینی بات یہ ہے کہ جب انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس آدمی کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا یہ برائی کے راستے کے اوپر چلاتا ہے، اور جو برائی کا راستہ ہوتا ہے یہ جہنم کی طرف لے کر کے چلتا ہے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاغذوں میں اس آدمی کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب بھی تم بات کرو تو تمہاری زبان سے سچی بات ہی نکلنی چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے جس کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دی، فرمایا کہ تم وعدہ خلافی نہ کرو، جب بھی وعدہ کرو اپنے وعدے کو
پورا کرو. یہ وعدے کو پورا کرنے کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. فرمایا کہ اپنے وعدوں کی مدت کو تم لوگ پورا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں وعدہ پورا کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، اور متقی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں تم سے کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا. عزیزان گرامی، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ فرمایا کہ امانت داری کرو، امانت کے اندر خیانت نہ کرنا، امانت کی پاسداری کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جو پہلی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے تو ان اٹھائی جانے والی چیزوں میں سے اول ما یرفع عن هذه الامہ، فرمایا کہ پہلی اس امت سے جو چیزیں اٹھا لی جائیں گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی چیز یہ کہ حیا کو اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بے حیا ہو جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ امانت کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر لوگ کیا ہو جائیں گے؟ امانت کے اندر خیانت کرنے والے ہو جائیں گے، خائن ہو جائیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. عزیزان گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی چیز یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی بھی کیا کرو؟ حفاظت کرو. تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے، ہر شخص کا زنا ہے، کچھ نہ کچھ زنا کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے. فرمایا آنکھیں یہ بھی زنا کرتی ہیں کہ جن چیزوں سے شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے. اور کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، یہ منہ بھی زنا کرتا ہے. تو کانوں سے جن شریعت نے جن باتوں سے سننے سے منع کیا اس سے باز رہنا چاہیے. زبان سے جن بولنے سے منع کیا ہمیں ہر اس بول سے جو ہے وہ منع ہو جانا چاہیے، وہ بول نہیں بولنے چاہیے جو شریعت کے ہاں ناپسندیدہ بول ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ جو منہ ہوتا ہے یہ منہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہ منہ بھی زنا کرتا ہے. تو منہ سے گندا بول نکلتا ہے یا وہ ایسی چیز جس کو چومنے سے اللہ کے نبی نے، اللہ نے منع فرمایا، ہم اس چیز کو اگر چوم لیتے ہیں تو یہ منہ کا زنا کہلاتا ہے. تو اسی طرح پانچویں چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اہل ایمان کے مردوں سے یہ بات ارشاد فرمائیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح اگلی والی آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنین عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا میرا محبوب آپ مومنین عورتوں سے بات ارشاد فرمائیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں. اور چھٹی اور آخری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو اور خود بھی ظلم سے رکے رہو اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم نہ کرو. یعنی اپنے اوپر بھی ظلم نہ کرو، بے جا بغیر کسی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں، تباہی میں اور بربادی کے اندر نہ ڈالنا. ایویں مثال کے طور پر لوگ ہوتے ہیں کہ جو ذرا سی ٹینشن کے اوپر اپنا آپ کا نقصان کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے اعضاء کو کاٹ لیتے ہیں. یا آگے جو آنے والا موسم ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت کے اندر ڈالتے ہیں، اپنا سر کھولتے ہیں، سر پھاڑ لیتے ہیں، اپنا سینہ پھاڑ لیتے ہیں، اپنی کمروں کو زخمی کر لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے. تو یہ عزیزان گرامی، یہ 6 چیزوں کی گارنٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے. اگر ہم ان 6 چیزوں کی گارنٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اضمن لکم الجنہ، پھر جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو دی ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ان 6 چیزوں پر کما حق ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔